حضور میرا تیسرا سوال بھی ہندوازم کے متعلق ہے. اس کے متعلق؟ ہندوازم کے متعلق. ہاں جی ٹھیک ہے. حضرت کرشن کی جو گیتا ہے وہ ان کے 700 سال، ان کے وفات کے 700 سال بعد لکھی گئی ہے، تقریباً کتابت کی گئی اس کی. اچھا. تو اس میں توحید کا بھی کافی ذکر، فلسفہ ہے، اور کچھ تھوڑا ہی ہے جو مورتی کا آتا اس میں. یہ 700 سال یا زائد بعد؟ میرا خیال ہے آپ نے اس کو چیک کیا ہے؟ جی میرا خیال ہے یہ کہتے ہیں 300 BC میں ویسے اس کو بک کی شکل دی گئی، کتاب کی شکل. 320. ٹھیک ہے. اس سے پہلے وہ 1000 سال پہلے تھے. ہاں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو لیکن یہ بڑے وہ ہیں، اندازے ہیں بہت حد تک. جی اندازے ہیں حقیقت سے. جتنے بھی BC میں آپ جائیں گے نا وہ سارے اندازے ہو جائیں گے، کیونکہ سال اس طرح شمار رکھنے اور کون سا سال ہوتا تھا اور کون سا نہیں، کیلنڈر اب بنے ہیں، 1000 سال سے بھی کم عرصہ گزرا ہوا. تو حساب تو رکھتے تھے، مگر کس طریق پر رکھا کرتے تھے اور سال گرنے کا کیا شمار تھا، یہ جہاں تک ایجپشن تہذیب ہے اس میں تو اس کے متعلق ہمیں سٹیلیز ملی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ قطعی طور پر حساب رکھا جاتا تھا. اور پیرامڈ بنانے والے بڑے اعلیٰ حساب دان تھے. مگر ہندوستان کی تاریخ ایسی مبہم ہے حساب کے معاملے میں کہ جہاں وہ 4 رشی جو ویدوں کے رشی تھے ان کی عمر ابتدائے آفرینش بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ 4 رشی تبت کے جو لاگو کہلاتا ہے، یہ کیا کہلاتا ہے، یہ تبت کا وسیع سطح مرتفع، اس میں وہ 4 رشی تھے جو پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ نے بھیجے تھے. اور وہ چاروں کو ایک شمال مغرب جنوب کی طرف منہ کر کے دنیا دیکھ رہے تھے کہ کیا ہے نیچے. تو پھر ان پر ویدیں کٹھی اتری ہیں اور بیک وقت ان سب کو وید کا پتہ چل گیا. یہ ان کا تصور ہے ویدوں کے نازل ہونے کا، اور دنیا بعد میں بنی ہے، کیونکہ جو اواگون کا چکر ہے اس سلسلے میں ان پر کافی اعتراض اٹھتے ہیں. ان اعتراضوں کے جواب کے نتیجے میں ساری کہانیاں بنائی گئی ہیں. تم جو کہتے ہو کہ ایک ہر انسان کو کرم کے مقابل پر کرم کے نتیجے میں زندگی کی شکلیں ملتی ہیں، انسان بندر بن جائے گا، بندر اگر نیک ہو تو انسان بن جائے گا، یہ اگر ہو تو یہ تو خدا تعالیٰ کا انصاف تو ثابت ہو گیا، لیکن شروع کیسے ہوا، پہلے کیا تھا؟ تو جب پہلے کیا تھا کی بات شروع ہوتی ہے تو پھر اگر داغدار رشی ہوں تو خدا پر ذمہ داری پھر پڑ جائے گی کہ داغدار رشی بنا دیے تو پھر ناانصافی ہو گئی. تو وہ بے داغ رشیوں کا تصور اس وجہ سے باندھتے ہیں کہ ایک دفعہ کسی طرح اعمال کی دنیا میں خدا کا انصاف دکھا سکیں. چنانچہ وہ پاک رشتوں سے بات کرتے ہیں. آگے جو نسلیں تھیں وہ رفتہ رفتہ بگڑی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے جاندار بھی کوئی نہیں تھے. اگر انسان کے بگڑنے سے بندر کتے پیدا ہوتے ہیں یا اور کئی قسم کے ہرن، شیر، چیتے، اس قسم کے جانور، مرغیاں، پرندے، گائیں، تو جب تک انسان بد نہ ہو وہ نیچے نہیں اتر سکتا. تو پہلے صرف انسان ہی تھے، اور ان کو یہ نہیں پتا کہ نباتات میں بھی زندگی ہے. اس لیے اگر زندگی کی بات کریں گے تو وہ پتھر کھا کے زندہ رہتے تھے وہ 4 رشی، اور پھر 4 رشی مرد تھے، یہ بھی سب مانتے ہیں. تو ان کی اولاد کیسے پیدا ہوئی؟ عورتیں تو تھیں کوئی نہیں. تو یہ سارے جھگڑے اس پہ پڑتے ہی نہیں، آنکھیں بند کر کے سمجھتے ہیں ہم نے ہر چیز کا جواب دے دیا. 4 رشی اور تبت کے پہاڑوں پر، اور جس زمانے میں بتاتے ہیں اس زمانے میں تبت کے پہاڑ بنے ہی نہیں تھے. میں نے جغرافیہ میں بیکورڈ دیکھا ہے تاریخیں نکال کر.
ہندوستان منصع شہود میں آ چکا تھا، مگر ایک پھیلا ہوا ایک سب کانٹیننٹ تھا جس کی جو پلیٹ ہے وہ کھسک کے جنوب کی طرف دبی ہوئی تھی. وہ جب حرکت کر کے اس وقت جو مرکزی خطہ تھا اس کے ساتھ ٹکرائی نہیں جب تک، اس وقت تک ہمالیہ اور تبت وغیرہ پیدا نہیں ہوئے. اور یہ واقعہ ہوا ہے غالباً 60 ملین 64 ملین سال پہلے، اس سے پہلے نہیں. اور اس سے پہلے جو دنیا تھی اس میں ڈائناسور 164 ملین سال پہلے اپنے عروج کو پہنچ کے مٹ بھی گئے تھے. تو یہ دنیا کا حساب ہے. تو تبت بنا نہیں تھا تو رشی کیسے آ گئے اور کہاں بیٹھ کے انہوں نے دنیا دیکھی تھی؟ اور پھر وہی محاورہ ان پر صادق آئے گا کہ ماں جمی نہیں تھے، پت کوٹھے تھے. ماں پیدا نہیں ہوئی اور بیٹا صاحب کوٹھے پہ چڑھ گئے. تو اسی طرح رشی کوٹھے پہ چڑھ گئے تھے، جبکہ ان کو رشی جس طرح بنے ہیں ایوولوشن کے ذریعے وہ کوئی چیز پیدا نہیں ہوئی تھی، اور مائیں بھی کوئی نہیں تھی جن سے آگے بچے پیدا ہوتے. تو اس حساب میں آپ پڑ گئے ہیں بیچارے. اب جو مجھ سے حساب کتاب پوچھ رہے ہیں، ہم ان لوگوں کی باتیں کر رہے ہیں جہاں حسابات فلسفے کے نتیجے میں بنائے گئے ہیں. فلسفہ حساب کے نتیجے میں نہیں بنا. اس لیے کوئی نہیں پتا کتنی دیر پہلے آئے تھے اور کیا ہوا تھا. ہم صرف پیشگوئیوں اور ان کے پورا ہونے کے حوالے سے بات معلوم کر سکتے ہیں، اس کے سوا کوئی صورت نہیں. حضرت بدھ کے متعلق قطعی علم ہو جاتا ہے کہ وہ واقعی حضرت مسیح سے 500 سال پہلے تھے، کیونکہ ان کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ملتی ہے جو بعد میں جمع ہوئی کہ میرے 500 سال بعد ایک غیر ملکی مسیح پیدا ہوگا، آئے گا یہاں. مسیح نہیں، غیر ملکی بدھا. اور حضرت مسیح عین 500 سال بعد آ گئے اور کشمیر میں ظاہر ہو گئے. تو وہ تمام تاریخیں جو مورخ اکٹھی کرتے ہیں ان کی حقیقت میں کوئی حقیقی بنیاد نہیں ہے. حقیقی بنیاد ان تاریخوں کی ہے جو کتب سماوی سے تسلسل میں ثابت ہوں اور ان کے درمیان کوئی تضاد نہ پایا جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اتنے سال پہلے ہیں، اور اس سے پہلے حضرت نوح کی عمر کا اندازہ کہ کتنی دیر پہلے ہوں گے. یہ چند ایسے ہیں نشان راہ جہاں آپ کو کیلے ٹھونکنے پڑیں گے، پھر تاریخ کا تانا بانا ان کے درمیان باندھیں. تو اس سے بہت سی غلطیوں سے آپ بچ سکتے ہیں. سمجھیں؟ جی. تو ہندوستان کی جو تاریخ کا یہ پہلو ہے کہ حضرت کرشن کا زمانہ بیان ہی کتنا تھا اور پیشگوئی کے مطابق کب انہوں نے آنا تھا. 1000 سال کا ذکر تو ملتا ہے کہ 1000 سال کے بعد کل یگ میں پھر آتا رہوں گا. تو اگر یہ بات درست ہے تو حضرت کرشن کے 1000 سال کے بعد حضرت مسیح واقعی ہندوستان میں ظاہر ہوئے ہیں. ٹھیک ہے؟ صحیح. اس پہلو سے وہ 1000 سالہ تاریخ ثابت ہو جائے گی، لیکن دوسرے حوالے جو ہیں وہ کوئی قابل اعتبار نہیں ہے.